السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 11 صفر المظفر، انگریزی تاریخ 9 ستمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ السلام علیکم۔ دارالعلوم دیوبند میں مدارس اسلامیہ کے نمائندہ اجلاس کی تاریخ میں تبدیلی۔ اتر پردیش حکومت کے ذریعے خود مختار مدارس اسلامیہ کا سروے کرائے جانے کے سلسلے میں جو صورتحال سامنے آئی ہے، اس کے پیش نظر دارالعلوم دیوبند نے 24 ستمبر کو بلائے گئے اجلاس کی تاریخ کو تبدیل کرتے ہوئے اب 18 ستمبر کر دیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے ایک اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ دارالعلوم دیوبند حالات کے پیش نظر 24 تاریخ کے بجائے اب یہ اجلاس 18 ستمبر کو مسجد رشید میں منعقد کرنے جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دارالعلوم دیوبند ابھی میڈیا کے سامنے اس سلسلے میں اپنا کوئی موقف نہیں رکھنا چاہتا۔ مدارس کے اجلاس میں اتفاق رائے سے جو فیصلہ ہوگا، اس کے بعد ہم اپنا موقف رکھیں گے۔ واضح ہو کہ حکومت اتر پردیش 11 ستمبر سے غیر سرکاری اور خود مختار مدارس کا سروے شروع کرنے جا رہی ہے اور اس کے لیے اس نے کمیٹیاں بھی تشکیل دے دی ہیں۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق دارالعلوم دیوبند نے اسی کے پیش نظر اپنے اجلاس کی تاریخ میں تبدیلی کی ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں اتر پردیش کی سابق وزیر اعلیٰ اور بہوجن سماج پارٹی کی سپریمو مایاوتی نے جمعے کو یوگی آدتیہ ناتھ حکومت پر سروے کرانے اور مسلمانوں کو دہشت زدہ کر کے مدارس کے انتظام میں مداخلت کرنے کا الزام لگایا۔ مایاوتی نے ایک ٹویٹ میں کہا، کانگریس کے دور سے ہی مسلم کمیونٹی کے استحصال، نظر انداز کرنے اور فسادات سے متاثر ہونے کی شکایات عام ہیں، اور اب بی جے پی کے ذریعے ہراساں اور دہشت زدہ کیا جا رہا ہے، جو خوشامد کے نام پر متعصبانہ سیاست کھیل کر اقتدار میں آئی ہے۔ یہ افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ مایاوتی نے مزید کہا کہ بی جے پی حکومت اتر پردیش میں مدارس کے بارے میں برے ارادے رکھتی ہے۔ کمیونٹی کے عطیات پر چلنے والے نجی مدارس میں سروے کے نام پر مداخلت کی کوشش کرنا ناانصافی ہے۔ مایاوتی کا یہ بھی کہنا تھا کہ یوگی حکومت کو سرکار سے امداد لینے والے مدرسوں کی حالت بہتر بنانے پر توجہ دینی چاہیے۔ واضح رہے کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اور حیدرآباد سے رکن پارلیمان اسد الدین اویسی نے اس سروے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ مدارس کا یہ سروے چھوٹا NRC ہے اور یہ کہ ریاستی حکومت کو آئین کے آرٹیکل 30 کے تحت مدارس کے کام میں مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مہاویر اکھاڑے کے جلوس میں فرقہ وارانہ تشدد، پولیس نے 70 سالہ بزرگ اور نابالغ کو کیا گرفتار۔ بہار کے سیوان ضلع میں مہاویر اکھاڑے کے جلوس کے دوران ہونے والے فرقہ وارانہ تصادم کے بعد پولیس نے ایک 70 سالہ بزرگ اور نابالغ کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ بہار پولیس پر اس معاملے میں تنقید کی جا رہی ہے۔ قومی آواز پر شائع رپورٹ کے مطابق جلوس جب ایک مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا تو اس میں شامل بھگوا دھاری افراد نے، جو مبینہ طور پر لاٹھی ڈنڈوں سے لیس تھے، فرقہ وارانہ اور اشتعال انگیز نعرے لگانے شروع کر دیے، جس کے بعد دو گروپ آمنے سامنے آ گئے اور پتھر بازی شروع ہو گئی۔ دی وائر کو ملے ویڈیو میں ہندوتو کارکن پتھراؤ کرتے اور مسلمانوں کے گھروں میں توڑ پھوڑ کرتے نظر آ رہے ہیں، تاہم یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کا تعلق کس تنظیم یا گروہ سے ہے۔ دی پرنٹ نے ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی کہ جلوس میں شامل لوگوں نے ایک چھوٹی دکان کو بھی نذر آتش کر دیا۔ پولیس نے اس واقعے کے بعد متعدد لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق سیوان پولیس نے 25 مسلمانوں اور 10 ہندوؤں سمیت کل 35 افراد کے خلاف FIR درج کی ہے اور 20 افراد کو گرفتار کر لیا ہے، جن میں ایک 70 سالہ مسلمان بزرگ اور ایک نابالغ مسلم بچہ بھی شامل ہے۔ پولیس نے جس 70 سالہ بزرگ اور نابالغ بچے کو گرفتار کیا ہے وہ ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور اہل خانہ کا کہنا ہے کہ وہ بے قصور ہے اور تصادم سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ بنگلورو یونیورسٹی میں مندر کی تعمیر کے خلاف احتجاج۔ بنگلورو یونیورسٹی کے طلباء نے الزام عائد کیا ہے کہ حکمراں بی جے پی کیمپس کے اندر گنیش مندر کی تعمیر کی اجازت دے کر یونیورسٹی کو بھگوا سے رنگنے کی کوشش کر رہی ہے۔ طلباء اس تعمیر کے خلاف گزشتہ 3 دنوں سے احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ اس وقت سنگین ہو گیا جب یونیورسٹی کے عہدیدار نے احتجاج کرنے والے طلباء کے خلاف پولیس میں شکایت درج کروائی۔ بنگلورو یونیورسٹی کے
وائس چانسلر نے کہا کہ مندر تعمیر کرنے کا فیصلہ ان کے دور میں نہیں لیا گیا، یہ فیصلہ سابق دور میں لیا گیا تھا اور اب تعمیری کام شروع ہو چکا ہے۔ طلبہ تنظیموں نے یونیورسٹی کے عہدیداروں کو انتباہ دیا ہے کہ اگر انہوں نے مندر کی تعمیر جاری رکھی تو وہ ان کے خلاف پولیس میں شکایت درج کروائیں گے۔ طلبہ تنظیمیں ان کے خلاف پولیس میں شکایت کے اندراج پر بھی برہم ہیں۔ ناظرین کو یاد دلاتے چلیں کہ کرناٹک ہی میں مسلم طالبات کے حجاب والے معاملے پر کرناٹک کی بھاجپا سرکار کے وزیر تعلیم بی سی ناگیش نے کہا تھا کہ اسکول اور کالج تعلیم کے ادارے ہیں، مذہب پر عمل کرنے کی جگہ نہیں ہیں۔ حاجی علی کی درگاہ میں دنیا کے بلند ترین پول پر قومی پرچم لہرانے کا منصوبہ۔ ممبئی کے ساحل پر واقع مشہور حاجی علی درگاہ کے ٹرسٹی دنیا کا بلند ترین پول نصب کرنے اور اس پر قومی پرچم لہرانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ درگاہ کمیٹی کے چیف سیکریٹری سہیل کھنڈوانی نے یہ اعلان کیا ہے۔ وہ پرچم کشائی کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کو مدعو کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ درگاہ کمیٹی کے چیف سیکریٹری سہیل کھنڈوانی نے مزید کہا کہ اس وقت قاہرہ میں 201 میٹر بلند پول پر پرچم لہرایا گیا ہے، جو کہ دنیا کا سب سے اونچا پول ہے، جبکہ دسمبر 2021 تک دنیا کا سب سے بلند پرچم جدہ میں تھا، جس کی اونچائی 171 میٹر ہے۔ سہیل کھنڈوانی نے کہا کہ انہوں نے دیویندر فڈنویس سے اس وقت بات کی تھی جب وہ مہاراشٹر میں وزیر اعلیٰ تھے اور اب وہ نائب وزیر اعلیٰ ہیں۔ سہیل کھنڈوانی نے بتایا کہ دیویندر فڈنویس کو حاجی علی درگاہ کے احاطے میں دنیا کے سب سے اونچے پرچم کے کھمبے پر انڈیا کا قومی پرچم لہرانے کا خیال پسند آیا تھا۔ سہیل کھنڈوانی نے حال ہی میں فڈنویس کو اس کی یاد دہانی کرائی اور انہوں نے اس منصوبے کو منظوری دے دی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس بڑے منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے کئی ایجنسیوں کو شامل کیا جائے گا، کیونکہ سمندر میں واقع درگاہ کے احاطے میں پرچم کے کھمبے کے لیے بھاری سامان کی ضرورت ہوگی۔ واضح رہے کہ حاجی علی درگاہ ممبئی ساحل سے کچھ فاصلے پر سمندر میں ایک چھوٹے سے جزیرے پر واقع ہے۔ اس جزیرے تک ایک پختہ راستے کے ذریعے رسائی حاصل کی جاتی ہے۔ انڈیا کو اب ایک کمزور وزیر اعظم کی ضرورت ہے۔ رکن پارلیمنٹ اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے ایک بار پھر بی جے پی اور وزیر اعظم نریندر مودی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ میرا ماننا ہے کہ انڈیا کو اب ایک کمزور وزیر اعظم کی ضرورت ہے۔ ہم نے ایک طاقتور وزیر اعظم دیکھ لیا ہے، اب ہمیں ایک کمزور وزیر اعظم کی ضرورت ہے تاکہ وہ کمزوروں کی مدد کر سکے۔ ایک طاقتور وزیر اعظم صرف طاقتور کی مدد کر رہا ہے، ملک کو ایک کھچڑی یعنی کثیر پارٹی حکومت کی بھی ضرورت ہے۔ اسد الدین اویسی نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ بی جے پی کے پاس تقریباً 306 اراکین پارلیمنٹ ہیں، لیکن وزیر اعظم اب بھی شکایت کرتے ہیں کہ سسٹم انہیں کام نہیں کرنے دیتا۔ غریبوں، کسانوں اور نوجوانوں کی مدد کرنے کے لیے آپ مزید کیا طاقت چاہتے ہیں؟ بہتر ہوگا کہ ایک کھچڑی حکومت بنے اور ایک کمزور وزیر اعظم اقتدار میں آئے تاکہ ملک کے غریبوں کو فائدہ ہو سکے۔ اسد الدین اویسی کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب ہم اقلیتی طبقات کی ترقی اور ان کے لیے انصاف کی بات کرتے ہیں تو ہمارے خلاف بکواس کی جاتی ہے، یہ ایک طرح سے دھوکہ ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں مرکزی وزیر نتن گڈکری نے، جو اپنے بے باک اور بے خوف بیانات کی وجہ سے خبروں میں رہتے ہیں، ناگپور میں ایک پروگرام کے دوران کسانوں کو مودی حکومت پر زیادہ بھروسہ نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے نتن گڈکری نے کہا، حکومت پر زیادہ بھروسہ نہ کریں، میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں خود حکومت میں ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے ایک کسان کے طور پر اپنی پیداوار کے لیے بازار تلاش کیا، آپ کو بھی تلاش کرنا چاہیے۔ نتن گڈکری نے اپنے خطاب میں ناسک کے ایک کسان ولاس شندے کی مثال بھی پیش کی، جنہوں نے بغیر کسی سرکاری سبسڈی یا مدد کے سینکڑوں کروڑ روپے کا کاروبار کھڑا کیا تھا۔ مودی کے خلاف نیتیش سے مضبوط کیجریوال ہیں۔ 2024 کے لوک سبھا انتخابات سے 2 سال پہلے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے اپوزیشن میں کئی چہرے سامنے آئے ہیں۔ ایک طرف بہار کے وزیر اعلیٰ نیتیش کمار اپوزیشن کو متحد کرتے ہوئے اپنے لیے قومی کردار تلاش کر رہے ہیں، تو دوسری طرف عام آدمی پارٹی نے بھی اپنا دعویٰ پیش کر دیا ہے۔ اے بی پی نیوز کے لیے کرائے گئے ایک سروے میں لوگوں سے پوچھا گیا کہ 2024 میں وزیر اعظم نریندر مودی کو سب سے بڑا
चैलेंज कौन पेश करेगा, केजरीवाल या मोदी? सर्वे में 65% लोगों ने कहा कि केजरीवाल मोदी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन सकते हैं, जबकि 35% लोगों का ख्याल था कि नीतीश कुमार सख्त मुकाबला दे सकते हैं। उधर एक दूसरी खबर में उत्तर प्रदेश में बिहार की सियासत को मद्देनजर रखते हुए एक नए अंदाज के पोस्टर की एंट्री हुई है। बिहार में हाल ही में सियासी उलटफेर से मुतासिर ये पोस्टर हफ्ते के रोज लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर लगा हुआ नजर आया, जिसमें बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार और समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव के पोस्टर लगाए गए हैं, जिसके जरिए पैगाम दिया जा रहा है कि यूपी और बिहार मुत्तहिद होकर बीजेपी के लोकसभा अराकीन की तादाद कम कर दें तो मरकज से बीजेपी की हुकूमत खिसक सकती है। पोस्टर पर बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार और समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव की तस्वीरों के साथ लिखा गया है, यूपी बिहार गई मोदी सरकार। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी लीडर IP सिंह ने लगवाया है। उन्होंने इस पोस्टर की वजाहत करते हुए कहा कि यूपी और बिहार मुल्क की सियासत की समत और रफ्तार तय करने वाली रियासतें हैं। ये दोनों बड़ी आबादी वाली रियासत हैं, साथ ही सियासी तौर से बेदारी भी यहाँ देखने को मिलती है। उन्होंने मजीद कहा कि अपोजिशन पार्टियों ने अब मोदी हुकूमत के खिलाफ महाज खोल दिया है।